کیا آپ نے کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا کہ اس نیلے آسمان کے اس پار کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، آپ زمین پر نہیں بلکہ خلا میں تیر رہے ہیں، جہاں نیچے سبز اور نیلا گلوب نظر آ رہا ہے اور اوپر صرف اندھیرا اور بے شمار ستارے۔ کیا وہاں جا کر اللہ کی قدرت کو زیادہ محسوس کریں گے، یا کہیں یہ سب دیکھ کر انسان غرور میں ڈوب جائے گا؟ یوری گاگارین روس کے ایک نوجوان پائلٹ تھے۔ 1934 میں پیدا ہوئے اور ایک عام کسان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی لگن اور ہمت نے انہیں دنیا کا پہلا خلا باز بنا دیا۔ 12 اپریل 1961 کو سوویت یونین نے واسٹاک 1 نامی خلائی جہاز خلا میں بھیجا۔ یوری گاگارین اس میں سوار تھے۔ یہ مشن تقریباً 108 منٹ کا تھا۔ گاگارین نے زمین کا ایک مکمل چکر لگایا اور خلا سے زمین کو دیکھا، اور ان کے مشہور الفاظ تھے، ہاؤز بیوٹیفل اور پلانٹ، میں نے زمین کو خلا میں دیکھا، یہ زمین کتنی ہی خوبصورت ہے۔ گاگارین کے اس سفر کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ وہ کامیابی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوئی۔ انہیں ہیرو کا درجہ ملا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند سال بعد 1968 میں ایک ہوائی حادثے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین ذرا سوچیں، اس وقت کمپیوٹر آج جیسے جدید نہیں تھے، پھر بھی انسان خلا تک پہنچ گیا۔ جہاز اتنا چھوٹا تھا کہ گاگارین مشکل سے اس میں بیٹھ سکے۔ اس زمانے میں یہ ایک ناقابل یقین کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، اگر آپ کو خلا جانے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ اسلام کے مطابق کائنات کی یہ وسعتیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور یقیناً ہم اس سے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آج کے جدید سائنسدانوں کی حقیقت سے میل کھاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ انسان خلا تک پہنچ گیا، مگر کیا وہ اپنے خالق کو پہچان سکا؟ گاگارین کے اس سفر کے بعد بعض لوگوں نے کہا، ہم نے خلا میں اللہ کو نہیں دیکھا، استغفر اللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی خلا کی وسعتوں میں جانا انسان کی طاقت دکھاتا ہے، مگر اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ اللہ کی قدرت کے آگے محدود ہے۔ خلا کی یہ وسعتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دوستو، یوری گاگارین کا سفر انسان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب تھا، لیکن اس سے بڑا سبق یہ ہے کہ خلا کی یہ وسعتیں ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سائنس کی ترقی دیکھ کر اللہ کے قریب آئیں، نہ کہ اس سے غافل ہو جائیں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا خلا کی یہ وسعت انسان کو اپنے رب کی عظمت کے قریب لے جاتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔